اس ایپیسوڈ کے آغاز میں نجمہ اپنے بچے کو لوری سنا رہی ہوتی ہے۔ اس لوری کے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں: میرے بچے سو جا، دل تیرا معمور ہو عشق سے دعا ہے، جانے والا آئے گا ہمیں سوچتا ہوا، اس کو دیکھنے کی آس ہے دل میں زندہ، دل کو درد نہ دے اس کی فکر نہ کر، اس کی راہ سے تو مجھ کو کبھی جدا نہ کر۔ یہاں کئی روز گزر جانے کے بعد سارے درویش اس دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر شیخ اندر جاتے ہیں اور حمید کو سہارا دے کر اٹھاتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں، خیر ہوگی بیٹا، تم عشق کا لنگر اٹھا چکے ہو، اب سے تم بدن کے ساتھ روح میں بھی زندگی محسوس کرو گے، یہ جشن منانے کا وقت ہے، چلو مل کر ذکر کرتے ہیں۔ حمید شیخ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور ان سے گلے ملتا ہے۔ اس کے بعد سارے درویش مل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف لا الہ الا اللہ کا ورد جاری ہوتا ہے، بہت پرنور منظر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حمید اور شیخ ایک جگہ موجود ہوتے ہیں۔ شیخ ایک پیالے سے پانی پی کر وہ پیالہ حمید کو دیتے ہیں اور پھر حمید بھی اسی میں سے پانی پیتا ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں، بعض اوقات ایک زمانے تک تلاش کی جانے والی بات ایک لمحے میں سمجھ آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ساری زندگی گزر جاتی ہے تلاش کرتے ہوئے، لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ تم درویش کے دل میں زندہ ہو، اس آتش سے درگاہ کو ہی نہیں، ہر ایک ملنے والے کو فیض پہنچاؤ۔ میں ایک پرسکون ندیہ کو بپھرائے ہوئے دریا میں ڈھلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہم نے اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا، اب اناطولیہ جاؤ اور عشق کے زخموں کو تازہ کرو، اب تمہارے جلنے کی باری ہے۔ یہ سن کر حمید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ پھر حمید شیخ کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور دوبارہ اپنے سفر پر نکل جاتا ہے۔ حمید دوبارہ مسلسل سفر کر رہا ہوتا ہے۔ سفر کے دوران وہ نجمہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے دیے ہوئے رومال کو سونگھنے لگتا ہے۔ پھر کافی عرصہ سفر کرنے کے بعد وہ اناطولیہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک درگاہ میں آتا ہے اور وہاں موجود ایک درویش سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ درویش کہتا ہے، تم سے ہمارے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ حمید کہتا ہے، شیخ اردبیل حضرت کی طرف سے سلام لایا ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ حمید کہتا ہے، میں عشق کی راہ پر گامزن ہوں، جہاں کہیں سے گزرتا ہوں ہر کسی سے اسی کے متعلق پوچھتا ہوں۔ درویش پوچھتا ہے، کیا تمہاری تلاش پوری ہوئی؟ حمید کہتا ہے، یہ راز بھی کیا بے مثال آتش ہے، اس حوض کا کوئی کنارہ نہیں، اس آبشار کی کوئی انتہا نہیں، یہ خود سب سے بڑا درد ہے اور خود ہر درد کا درمان بھی ہے۔ درویش کہتا ہے، ہمارا مہمان بن کر ہمیں شرف بخشا، ہمارے شیخ کی اور تمہاری مہک سے دل کو سکون مل رہا ہے، رشک کی آتش میں جلتا ہوا ہمارا دل تمہاری لائی ہوئی آتش سے مزید بھڑک اٹھا ہے۔ اس کے بعد درویش کہتا ہے، کسی زمانے میں ایک درویش تھا اور وہ کسی درگاہ کی تلاش میں تھا، اسے ایک درگاہ ملی لیکن وہ پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی۔ شیخ سے جب اس نے درگاہ میں شامل ہونے کی درخواست کی تو شیخ نے ایک خالی پیالہ لیا اور اسے لبالب بھر لیا اور پھر وہ درویش کو دیا۔ درویش اس درگاہ میں جگہ نہ ہونے کا پیغام سمجھ گیا، لیکن اس نے ایک پھول کی پتی لی اور اس میں ڈال کر شیخ کو پیالہ واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر شیخ مسکرانے لگے اور صرف بدن کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے دل و جان کے ساتھ آنے والے درویش کے لیے درگاہ اور علم کے دروازے کھول دیے۔ امید ہم جانتے ہیں کہ تم صرف بدن کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے دل کے ساتھ یہاں موجود ہو، ہمارے دل میں ہمیشہ تمہارے لیے جگہ رہے گی۔ حمید کہتا ہے، جزاک اللہ، یہاں آنا اور دوست کی صحبت میں بیٹھنا باعث مسرت ہے، لیکن میری راہ طویل ہے، اپنے شیخ کے شہر میں لوگ منتظر ہوں گے، عشق کے مسافر کو کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ اس کے جواب میں درویش کہتا ہے، تمہاری راہ اور تمہارے ہم سفر، خدا ہر عشق کے راہ کو آسان کرے، آگ سرائے کو میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد حمید دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ برفیلی پہاڑوں کے مشکل سفر طے کر کے اور سرسبز علاقوں سے گزرتے ہوئے حمید دوبارہ آگ سرائے پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ درگاہ میں داخل ہوتا ہے تو درویش اسے خوش آمدید کہتا ہے اور خوشی سے گلے لگ جاتا ہے۔ پھر حمید اس درویش سے پوچھتا ہے، خواجہ نہیں ہے؟ نجمہ کہاں ہے؟ درویش جواب دیتا ہے، خواجہ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، مگر باقی سب خیریت سے ہے، یہیں ٹھہرے، میں سب کو بتا کر آتا ہوں۔ اسی دوران ایک بچہ وہاں پر بھاگتا ہوا آتا ہے اور حمید اسے دیکھنے لگتا ہے۔ پھر نجمہ کی آواز آتی ہے کہ یوسف تم کہاں ہو؟ اور نجمہ بھی باہر آ جاتی ہے۔ حمید کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حمید بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران یوسف کہتا ہے، میں یہاں ہوں والدہ۔ یہ سن کر حمید نجمہ کی طرف دیکھتا ہے اور اشارے سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ نجمہ اشارے سے کہتی ہے، ہاں۔ یہ سن کر حمید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یوسف کو جا کر گلے سے لگا لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔
नजमा हमीद के पास आकर कहती है, यूसुफ सो गया है, वो तुम्हारी वापसी पर बहुत खुश है। मेरे हमीद, ये ना सोचना कि यूसुफ तुमसे दूर पला बड़ा है। उसकी पैदाइश से लेकर हर लम्हे तक तुम्हारा नाम उसके कानों में घोला है मैंने। वो तुम्हारे बारे में गीत सुनकर सोता था। मैंने हर लम्हा तुम्हें पुकारा। मैंने अपनी खामोशियों से अपनी हसरतों के मुतल्लिक बातें की। तुम ही मेरी हसरत थे, तुम ही आसरा, तुम ही उम्मीद। हमीद कहता है, ए महपरी, जब मैं दिन रात इश्क की तलाश में था तब तुम भी मुझसे जुदा नहीं थी। मेरे हर कदम पर, मेरी हर एक सांस में, तुम मेरे हर लम्हे में मौजूद थी। तुम मेरे साथ थी। मैं भूखा रहा, सर्दी सही, तकलीफ़ें उठाई, लेकिन हौसला नहीं हारा। इश्क की तलाश में किए जाने वाले इस सफ़र में तुम ही मेरा बाजू, तुम ही मेरा सहारा थी। तुम्हारी आंखें मुझे अंधेरी रातों में रोशनी दिखाती थी। मेरे खुश्क होंठों ने तुम्हारा नाम लिया तो वो तर हो गए। अब मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ। इस वसी दूरी को कुर्बत में बदलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। फिर नजमा रोते हुए उससे गले लग जाती है और वो दोनों रोने लग जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।